دل مولا علی مولا علی مولا میرا حاجت روا مولا علی مولا علی مولا میرا حاجت روا مولا علی مولا علی مولا نعرہ حیدری میں شکر گزار ہوں سارے سننے والوں. آپ بات رہے ہیں محمد والے محمد کے فضائل آتے ہیں تو چہرہ کھل جاتا ہے اور بڑی بیداری سے اپنے ذہنوں میں ان جملوں کو محفوظ کرتے ہیں سننے والے اور ہاتھ اٹھا اٹھا کے یا علی کہتے ہیں نعرے لگاتے ہیں. میں فضائل پڑھ رہا ہوں لیکن اجازت دیں اگر آپ مجھے ہے نا علی و فاطمہ کا ذکر آ گیا ہے تو اب فضائل میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اب مجموع مجھے اجازت دیں تو میں فضائل کی فضیلت میں جملہ سناؤں. تھکنا نہیں ہے تھکنا. 1 گھنٹے کی تقریر ہے میں تھک جاؤں گا. سنیے ماشاءاللہ آپ نے مشکل باتیں آپ نے سن لی. اب مشکل باتیں ختم ہو گئی ہیں. اب فضائل کی فضیلت میں ایک جملہ. ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا ہو جناب یہ کہنے لگے فضائل سنا رہے تھے سناتے اب کہنے ہیں فضائل کی فضیلت میں جملہ. تو جلدی سے سن لیں جملہ تاکہ پھر میں آگے بیان کو لے جاؤں. اور جملہ بڑا قیمتی ہے اور یہ قیمتی جملہ فیصل آباد کے سننے والوں سے عطیہ کر رہا ہوں. دیکھو یہ آل محمد کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں فضائل میں سنتے آل محمد کو مانتے بھی ہیں ہے نا. ان کے سامنے کہہ رہا ہوں میں پوری تاریخ کا نچوڑ دے رہا ہوں جملے کے اندر. دنیا پوری بیداری چاہیے مجھے پوری طاقت سے آ جائے تاکہ یہ 20 منٹ جو فضائل کے رہ گئے پھر مسائل پیدا ہوں گا. بس 20 منٹ سے اوپر فضائل نہیں پڑھوں گا میں لیکن توجہ فرمائیے گا. دیکھیں فضائل کی فضیلت میں جملہ اور وہ جملہ یہ ہے کہ دنیا نے آل محمد کے عہدے میں تو اختلاف کیا. کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا نہیں. پھر سنیں دنیا نے آل محمد کے منصب میں عہدے میں تو اختلاف کیا. کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا لیکن کسی کی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ آل محمد کے فضائل کا انکار کرے. میں دلیل دے رہا ہوں آہستہ ہو گیا ہوں تاکہ یہ جملہ بڑا قیمتی ہے جو آپ کے ذہن میں محفوظ رکھنا چاہیے قیامت تک ہر آل محمد کے چاہنے والوں کو. پھر کیا میں کہہ رہا ہوں بابا کے دو ڈنکے کی چوٹ پر کہ دنیا نے آل محمد کے عہدے میں منصب میں اختلاف کیا. ایسے ہی ہے نا روز اول سے اختلاف کس میں ہے عہدے میں. کسی نے مانا کسی نے کوئی نہیں مانتا لیکن آل محمد کے فضائل کا کوئی انکار کر دے یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا کیوں اس لیے کہ فضائل وہ ہیں جو ادھر والے بھی مان رہے ہیں اور ادھر والے بھی مان رہے ہیں. تو آپ مجھے کہنے دیں کہ جو آل محمد کے عہدے کو نہ مانے وہ مسلمان تو ہے مومن نہیں بن سکتا. جو آل محمد کے فضائل کو نہ مانے وہ نہ مسلمان ہے نہ مومن. مل کے کرنا تھکنا نہیں. آپ کچھ پڑھنے جا رہا ہوں میں آپ تھکیں گے تو میرا موڈ ختم ہو جائے گا. ذرا مل کے میرے ساتھ ساتھ چلے تاکہ بیان آگے ہو جائے. یہ جملہ اگر آپ نے سن لیا تھا مجمع ماشاءاللہ بیٹھا ہوا ہے یہ جملہ سن لیا تو بڑا تاریخی جملہ آنے والا ہے آج کی مجلس میں انشاءاللہ. دنیا نے آل محمد کے عہدے میں اختلاف کیا ہے نا. فضائل میں ہمت نہیں ہے کسی کے انکار کرے. ٹھیک ہے تو اب 2 چیزیں ہو گئی. ایک ہے اختلافی جو عہدہ ہے اختلافی ہے نا کوئی مانتا کوئی نہیں مانتا. دیکھیے گا انشاءاللہ کوئی فیصلہ ہو رہا ہے. ایک ہے عہدہ جو اختلافی ہے ایک ہے فضائل جو اتفاقی ہے. ٹھیک ہے اب میں ایک مثال دے دوں تاکہ فیصلہ ہو جائے. اتنا مجمع آ رہا ہے ماشاءاللہ پورا بھرا ہوا ہے. یہ آپ کا امام بار کا مولا بات رکھے مجلس والے صاحبان مجلس کو بزرگوں کو انشاءاللہ توفیقات میں اضافہ کرے. میرا ساتھ دے دے جملے کے لیے تاکہ فیصلہ ہو جائے. اچھا تو اب ایک مثال دے رہا ہوں میں. آپ کا کسی سے کوئی اختلاف ہو گیا کسی بات پر ہوتا ہے تو عام سی بات ہے. اب اختلاف کو ختم کرنے کے لیے جو آپ دلیل دیں گے اگر وہ بھی اختلافی ہوگی تو بات ختم نہیں ہوگی. دوسرا کہہ گیا جناب یہ کون سی بات کر دی آپ نے یہ بھی اختلاف کی بات تھی اور یہ بھی اختلاف کی بات تھی. تو اصول کیا ہے کہ اختلافی بات کو ختم کرنے کے لیے جو دلیل آتی ہے وہ اختلافی نہیں ہوتی وہ اتفاقی ہوتی ہے. میں مثال دے رہا ہوں بس یہ جملہ پوری طاقت سے پہنچنا چاہیے. 2 دوست تھے اور دونوں کو آپ نہیں مانتے تھے. بولنا ہے میرے ساتھ ساتھ. جھگڑا چھڑ گیا یا اختلاف ہو گیا کہ جناب ان 2 میں سے فلاں عالم ہے یا نہیں. یہی مثال کام آئے گی انشاءاللہ. آپ نے مجھ سے پوچھا یہ عالم ہے میں نے کہا آپ نے کہا دلیل میں نے کہا یہ اس کا دوست. آپ نے کہا بھائی میں نہ اسے مانتا ہوں نہ اسے مانتا ہوں. کیا بات کر دی آپ نے. میں نے کہا یہ اس کا دوست دلیل ہے. کہا تھا بھائی دلیل ہے ہی نہیں.
میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عالم ہے یا نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا دو دلیل ہے، میں نے اسے مانتا ہوں اسے مانتا ہوں، تو بات مکمل نہیں ہوئی ہے نا، آپ نے مجھے چپ کرا دیا. اب مجمع میں ایک ایسا آ گیا جسے سب مانتے تھے. اللہ کرے جملہ پہنچ جائے. تھکنا نہیں ہے، میرا ساتھ دینا، جتنے مل کے چلنا ہے تاکہ ریکارڈ ہو رہے لگے علی والے بیٹھے ہوئے. جملہ دل میں اتر جائے تو خاموش نہیں ہونا ہے، اظہار کر کے بتلانا ہے. بزرگ نوجوان مولا سب کو سلامت رکھے، اس ذکر کے صدقے میں شفا ملے. آل محمد فرماتے ہیں ہم اہل بیت کا ذکر شفا ہے. میں حدیث بیان کر رہا ہوں، ذکر ہونا، ہم اہل بیت کا ذکر شفا ہے. تو ہم مل کر ذکر کر رہے ہیں نا، تو ہم خاموش نہیں بیٹھنا ہے. آپ کی زبان معطر ہے علی کے ذکر سے، میں بھی علی کے ذکر سے زبان معطر کیا ہوا ہوں. مجھے ایک فیصلہ سنانا ہے. اب ایک ایسا آدمی آیا جسے سارا بندہ مانتا تھا، میں بھی آپ ہی. اس سے پوچھا جناب وہ عالم ہے؟ کہا عالم ہے. اب کس کی ہمت نہیں کہ انکار کر دے، اس لیے کہ اس نے کہہ دیا جو اتفاقی ہے. تو اصول بن گیا کہ جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو جو دلیل اس اختلاف کو رفع کرے وہ خود اختلافی نہیں ہوتی، وہ اتفاقی ہوتی ہے. اب سمجھ میں آ گیا ہمارے کہ اللہ نے ہماری شہزادی کونین کو اتنا باکمال بنایا کہ آدم سے زیادہ علم دیا، نوح سے زیادہ شکر دیا، ابراہیم سے زیادہ خلت دی، لیکن اس کے باوجود نہ نبی بنایا نہ امام. اس لیے کہ نبوت اور امامت دونوں عہدے ہیں، اور عہدے ہر دور میں اختلافی رہے. کسی نے آدم کو مانا، بھاگ گئے آواز نہیں آ رہی مجھے، کسی نے آدم کو مانا کسی نے نہیں مانا، کسی نے نوح کو مانا کسی نے نہیں مانا. ذرا بیدار پیچھے مانو. کسی نے ابراہیم کو مانا کسی نے نہیں مانا، کسی نے پیغمبر کو مانا کسی نے نہیں مانا، ہے نا. تو عہدے ہر دور میں اختلافی رہے. نبوت اور امامت تو اللہ نے شہزادی کو الگ کیا کہ اگر میں سب کو عہدے دار بناؤں گا تو جب کسی کے عہدے کا جھگڑا آئے گا تو میں دلیل میں کسے لاؤں گا. اس لیے اللہ نے ایک خاتون کو اتفاقی بنا کر الگ رکھا کہ اگر مباہلے میں جائے تو نبی کے کام آئے، فدق کا خطبہ دے تو علی کے کام آئے. عظمت جناب سیدہ پہ بلند ترین صلوات پڑھے. ٹھیک ہے، تھکے تو نہیں ہے، تھکے تو نہیں، اگر نہیں تھکے ہیں تو مل کے بلند ترین ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد والے. فضائل سن رہے ہیں اور فضائل سناتے سناتے ہماری مجلس آخری مرحلوں سے قریب ہو جائے گی. لیکن اب ذکر آ گیا ہے علی والوں کے سامنے، ہے نا، شہزادی کونین کا ذکر کر رہا تھا میں. اچھا دیکھو، ہم اپنے بچوں کو جب پنجتن کے نام یاد کراتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہو اول محمد، دوسرے علی، تیسرے فاطمہ، چوتھے حسن، پانچویں حسین. سنیے گا، میں تربیل بیان کرنے حاضر نہیں ہوگا، میں بہت تربیل پڑھنی پڑوں گا، جو پڑھنا تو پڑھنے والے. تو ہم جب بچوں کو نام یاد کراتے ہیں تو کہتے ہیں اول محمد دوم علی، لیکن آیہ تطہیر میں یہ ترتیب بدل گئی. حدیث کیسا پڑھتے ہیں، اس میں ترتیب بدل گئی. فاطمہ تو تھک گئے، مرضی آپ کی تھکے نہ رکھے، میں بھی 5 منٹ پڑھوں گا اور بیان ختم کر دیں گے. یا علی یا علی یا علی مدد ہے. ذکر آل محمد شفا ہے، ڈرنے کی بات نہیں، میرا ساتھ دینا ہے، بیان ختم ہونے والا ہے. ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا، اس میں فاطمہ ہے نا، ابوہا ان کے باپ ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں. اچھا آپ خوش ہو جاتے ہیں، نعرے لگا دیتے ہیں فوراً، جیسے آیت تطہیر کا ذکر آئے، چادر تطہیر کا ذکر آئے، اور مجلس کی ابتدا کرتے ہیں، حدیث کیسا پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، بیان کو بار طویل نہیں کروں گا.
पंजतन का जिक्र आया, आप खुश होते हैं, खड़े हो जाते हैं, नारे लगाना शुरू कर देते हैं, बच्चे हो बुजुर्ग हो जोश में आते हैं ना। अब दुश्मनों से फजाइल पंजतन हलक से नहीं उतरते। सलामत रखे नौजवानों को, मौला बात रखे, मेरे बुजुर्गों को मौला सलामत रखे, जो अली का फजाइल सुनने के लिए बैठा हुआ है, तज़किरा मोहम्मद आलिम सुनने के लिए। दुश्मनों से अली के फजाइल हलक से नहीं उतरते। आप मुझे ये कैसे बोला आपने? मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब आपने तो तारीफ कर दी और आप खुद नारे लगाते हैं कि चादर तथीर के अंदर मोहम्मद भी है, अली भी है, फातिमा भी है, हसन भी है, हुसैन भी है ना। दुश्मन से अली का फजाइल, अच्छा ये बहुत बड़ी, यानी बहुत बड़ी क्या, यानी बहुत ही बड़ी आयत तथहीर, इस उम्मत की दलील और शहजादी उसमें बरकत बनी हुई है। कहने के जनाब 5 तो थे चादर के अंदर, आयत तथहीर आई है तो 5 चादर के अंदर थे, है ना। कहने अब दुश्मनी का रंग देखिएगा, कहने लगे चादर एक थी और इतनी छोटी कि भाई सर ढापो तो पाँव खुल जाए और पाँव ढापो तो सर खुल जाए। अलग अलग 5 तन के 5 चादर तो नहीं थी ना कि 5 आगे अलग अलग चादर ओढ़े, नहीं, एक चादर में 5 तन है। मौला सलामत रखे मेरे बुजुर्गों नौजवानों को, इतना मेरा साथ दिया है 5-7 मिनट लाइट हल्के के जुमला बयान करता हुआ बस आए पे जाऊंगा मैं, बस शर्ट है इंशाल्लाह पूरी ताकत से जुमला जाना चाहिए। तो कहने लगे जनाब चादर तो एक थी और 5 तन ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद थे, तो अगर कोई और दाखिल होना चाहता तो चादर में जगह कहाँ है, चादर में वसअत कहाँ है, चादर में गुंजाइश कहाँ है? 5 तो पहले से मौजूद है। अब मैं पूछ रहा हूँ जनाब, अगर चादर में गुंजाइश नहीं थी तो जिब्रील छठा बन के कैसे आया? सलामत रहे, मौला बात रखे, मौला बात रखे। मैं कहा था ना सादे सब या रसूलुल्लाह इजाजत है कि मैं छठा बनकर सादिस बनकर चादर में आ जाऊं, और आ गए थे, ठीक है ना। तो चादर में इसका मतलब यह है जिब्रील का, तवज्जो करो मेरे साथ जुमले पर, थकाना नहीं है, यहाँ पे आखिर तक जितना बंदा बैठा हुआ है पूरी ताकत के साथ जुमला पंजतन के मानने वाले हैं, खुदा की शिफा दे आपको इस जुमले के सदक़े के अंदर। चादर में इसका मतलब यह है जिब्रील का आना बता रहा है कि जगह है, गुंजाइश है, लेकिन चादर में आने के लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। चादर में आने के लिए कोई सनद चाहिए, सनद मैं बतला रहा हूं, अगर रद्द कर सकता है कोई तो रद्द कर दे। अब मिलकर चलो मेरे साथ, आप चादर में कौन है? मोहम्मद। मोहम्मद कौन है? सैयदुल अंबिया। बोलो अली वालों, इधर बंदा बैठा हुआ, आवाज नहीं आ रही है, मिलकर सारे मैं देखना चाह रहा हूं कौन सा बेदार बैठा हुआ, आवाज नहीं आ रही है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मिलकर चले। चादर में कौन है? मोहम्मद। मोहम्मद कौन है? सैयदुल अंबिया। चादर में कौन है? अली। अली कौन है? अली वालों सैयदुल औसिया। चादर में कौन है? फातिमा। फातिमा कौन है? सैयदा निसाए आलमीन। चादर में कौन है? हसनैन। हसनैन कौन है? सैयदा शबाबे अहलुल जन्नह। चादर में और कौन है? जिब्रील। जिब्रील को क्या कहते हो? सैयदुल मलाइका। अरे ये मजमा सादात का है, उम्मती की क्या मजाल जो चादर में आ रहा है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले सभी बुलंद सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद भाई। बराए सलामती उलमाए हक बुलंद सलावत। शुक्रगुजार हूँ सारे सुनने वालों का, कई घंटों का सफ़र करके सुबह को पहुँचा हूँ आपकी खिदमत में और मज़ीद अभी सफ़र जारी इंशाल्लाह। लेकिन आपने इतना ताउन फरमाया, मैं वाकई ममनून हूँ सारे सुनने वालों का कि दवाएं खा के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, लेकिन आपने इतनी हौसला अफजाई की है और इतना साथ दिया है मेरा, तो मेरा जुमला कहने का दिल चाह रहा है। देखो, मिंबर आले मोहम्मद के मकासद के पहुँचाने का एक ज़रिया है। तो आले मोहम्मद का पैगाम यह है कि इस विलायत अली पर अपनी नस्लों की तरबियत करो। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, थक गए क्या? मुझे बयान मैंने मुकम्मल कर दिया है। एक जुमला कहने का दिल चाह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ना आप कह रहे हैं, ये ना कोई मुफस्सिर कह रहा है, अल्लाह कह रहा है। क्या कह रहा है? व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता। आहिस्ता हो गया हूँ, आप आहिस्ता हो गए तो मैं भी आहिस्ता हो गया हूँ। पढ़वाएंगे जितना मैंने पढ़ना था पढ़ दिया। अब अगर पढ़वाना है एक जुमला तारीखी कुरान फहमी का एक बाब खोलना चाह रहा हूँ।
علی والوں کے سامنے جس کے ماشاءاللہ سب کے دلوں میں ولایت علی کی شمع روشن ہے، بچوں کے بزرگوں کے، اور ہمیشہ روشن رہے، ہمیشہ روشن رہے. معصوم نے حدیث میں فرمایا بھی ہے کہ جس طریقے سے ولایت علی کی طرف بلایا گیا ویسے نہ نماز کی طرف بلایا گیا نہ روزے کی طرف بلایا گیا ہے نا. ولایت علی ہر ایک سننے والے کے دل میں روشن ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، اب قرآن فہمی کا جملہ سنیے گا اور میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں جملے کے بعد. دیکھیں قرآن پاک کا ایک طریقہ ہے، ایک طرز ہے، ایک ڈھنگ ہے کہ جب قرآن کوئی حکم دیتا ہے تو جملہ رکھتا ہے چھوٹا سا اور اس میں سینکڑوں مفہوم نکلتے ہیں. تھک گئے؟ تھوڑا سا بولنا ہے میرے ساتھ ساتھ، تھوڑا سا بولنا ہے. میں آل محمد کا ذکر شفا ہے، نوجوانوں بزرگوں آخری کلمات ہے، میرا ساتھ دینا. آپ نے کہا جناب جلدی سے بتائیں یہ آپ نے کون سی بات کر دی. میں جلدی سے ہی بول رہا ہوں، میں جلدی سے بول رہا ہوں. اقیموا الصلاۃ قرآن میں ہے یا نہیں؟ نماز پڑھو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرک مت بنو. کتنی امپورٹنٹ عبادت ہے نماز. اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، مشرک مت بنو. میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، مجھے معاف کریں، میں پوری توجہ چاہ رہا ہوں، بار بار میں اپیل کر رہا ہوں نا. یہ ولایت علی پر ایک آخری جملہ آ رہا ہے، پھر امام صاحب پہ آپ کا میں ٹھیک ہے نا، وقت گزر گیا ہے. اللہ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. آپ نے بھی پڑھ لیا قرآن میں نے پڑھ لیا ہے نا، علماء نے سن بھی لیا. اب اس چھوٹے سے جملے کی طاقت دیکھیں. خاموش نہیں بیٹھنا، میرا ساتھ دینا ہے. نماز پڑھو، جو بچہ ہے وہ مستحب پڑھے، جو بڑا ہے وہ واجب پڑھے. نماز پہنچ بھی نہیں گئی، جملہ مکمل ہو گیا ہے. جو عورت ہے وہ اپنے شرائط سے پڑھے، الگ الگ شرائط ہے نا. مرد ہے وہ اپنے شرائط سے پڑھے. اچھا جو وطن میں ہے اپنے شہر میں وہ پوری پڑھے، ٹھیک ہے. جو سفر والا ہے وہ 4 رکعت کی نمازیں 2 رکعت پڑھے، عشاء کی ظہر کی 2 رکعت پڑھے. مجھے بتائیں کہ اللہ نے الگ الگ کہا، مسافر سے الگ کہا ہو، عورت سے الگ کہا ہو، بچے سے الگ کہا ہو. یار سارے خاموش بیٹھے ہوئے، پیچھے والے ذرا آ جائیں جملے کے ساتھ ساتھ. مولا بات رکھے اتنے مجمع کو ذرا میرا ساتھ دے دیں. میرے آنے کا مقصد، آپ کے آنے کا مقصد حل ہو گیا انشاءاللہ. یہ آخری جملہ پوری طاقت سے پہنچ جائے، پوری طاقت سے لگے. علی والے بیٹھے ماشاءاللہ. بھائی اقیموا الصلاۃ ایک جملہ ہے نا. نابالغ مستحب پڑھے، بالغ واجب پڑھے، عورت اپنے طریقے سے پڑھے، مرد اپنے شرائط سے پڑھے. جو بیمار ہو وہ بیٹھ کے پڑھے، لیٹ کے پڑھے، اشارے سے پڑھے. سفر والا اثر پڑھے. جو حضر میں اپنے گھر میں ہے وہ پوری پڑھے. ایک جملے کے اندر سارے جملے آ گئے نا. اللہ نے الگ الگ سے نہیں کہا. بھائی یہی اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جملہ رکھتا ہے قرآن میں چھوٹا سا اور اس میں مفہوم رکھتا ہے بے پناہ. بس اللہ نے یہی کیا علی کی ولایت میں. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، رسول اگر تو نے وہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. یعنی رسول سے کہا کہ اگر تو نے وہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. اور امت سن لے، اگر وہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا. اٹھتے ہوئے ہاتھ مولا انہیں سلامت رکھے. 2 جملے پڑھ دوں اور سارے بولے پڑھ دوں اور اب میں کسی وقت بھی آپ دیکھیں گے کھڑے دیکھ کر مذاہب پہ آ جاؤں گا. لیکن علی کا ذکر ہے، علی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، مرض دور ہوتے ہیں، تھکن دور ہوتی ہے. میں طاقت کی پوری طاقت لگانا چاہ رہا ہوں، آپ میرا ساتھ دیتے رہے. اللہ نے یہی کہا اقیموا الصلاۃ. بچہ جو ہے وہ مستحب پڑھے، بڑا واجب پڑھے، عورت اپنے طریقے سے، مرد اپنے طریقے سے، سفر والا اپنے طریقے سے، حضر والا اپنے طریقے سے، مریض بیٹھ کے پڑھے، لیٹ کے پڑھے، اشارے سے پڑھے، ہے نا. ایک جملے میں آ گئے. یہی اللہ نے علی کی ولایت میں رکھا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، رسول اگر تو نے وہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. یعنی رسول سے کہا کہ اگر وہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. امت سن لے، اگر وہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا. مورخ سن لے، اگر وہ نہ لکھا تو کچھ نہ لکھا. مجمع سن لے، اگر وہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا. اور ذاکر سن لے، اگر وہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا. اور زبان نکال سے کہا من کنت مولا ہو. سارے بولے فہذا فہذا
نبی نے بتلا دیا کہ تلاوت آیات ہم کریں گے، تشریح آیات علی کریں گے۔ میں بیان کر چکا، میں فضائل سنا رہا ہوں۔ نبی نے کہا تلاوت آیات ہم کریں گے، تشریح آیات علی کریں گے، توضیح آیات ہم کریں گے، تفسیر آیات علی کریں گے، جنگ پر تنزیل قرآن ہم کریں گے، اور جنگ پر تعبیر قرآن علی کریں گے، تاسیس ایمان ہم کریں گے، تکمیل ایمان علی کریں گے، تحریک نبوت ہم کریں گے، تائید نبوت علی کریں گے، زندگی ہم سنواریں گے، تقدیر کو علی بنائیں گے، اور چاند ہم شق کریں گے، سورج کو علی لوٹائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی پذیرائی کی آپ نے جملوں کی۔ بس نبی نے ہاتھ بھی بلند کیا علی کو اور کیا کہا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کی عبادت بھی اللہ قبول کرے، ہماری عبادت بھی قبول کرے، ہے نا؟ حاضر مجلس کی، بانیان مجلس کی اللہ توفیقات میں اضافہ کرے۔ جس کا میں مولا، اس کا میں حوالے گنا سکتا ہوں آپ کے سامنے، ایسا نہیں ہے۔ عربی فارسی سے واقف ہوں، عربی کتابوں کو براہ راست پڑھتا ہوں، اب کوئی اس میں خود نمائی نہیں ہے، حوالے گنا سکتا ہوں۔ غدیر خود کا واقعہ کتنا متبادر واقعہ ہے، جس کا میں مولا، اس کا یہ علی مولا۔ لیکن مجھے آخری کلمہ بیان کرنا ہے اتنے علی والوں کے سامنے۔ آج فیصل آباد میں میرا ساتھ دیے گا تاکہ فیصلہ مکمل ہو جائے، پوری طاقت سے ماشاءاللہ آپ نے میرا ساتھ دیا ہے۔ اب آخری کلمہ ادا کر رہا ہوں، بچہ بزرگ نوجوان جملوں کے ساتھ آ جائے۔ من کتب صحابہ کا مجمع ہے، میدان لگا ہوا ہے، آئے بلے کی روشنی ہے، رسول علی کو ہاتھ بلند کر کے اشارہ کرتے ہیں کہ جس کا میں مولا، اس کا یہ علی مولا۔ نبی نے بتلا دیا کہ قرآن ہمارا، آواز نہیں آ رہی ہے، نبی نے بتلا دیا قرآن ہمارا، پڑھائے علی، شریعت ہماری، چلائے علی، چراغ ہمارا، جلائے علی، گرے علم، اٹھائے علی، کھڑے صنم، گرائے علی، دعویٰ ہمارا، شہادت علی کی، اطاعت ہماری، مودت علی کی، نبوت ہماری، امامت علی کی، رسالت ہماری، ولایت علی کی، جلال ہم ہوں گے، جمال علی، دین ہم ہوں گے، کمال علی، رحمت ہم ہوں گے، نعمت علی، برہان ہم ہوں گے، حجت علی، شہر علم ہم ہوں گے، علم قدر علی، مالک کوثر ہم ہوں گے، ساقی کوثر علی، طٰہٰ ہم ہوں گے، آل یاسین علی، کتاب مبی ہم ہوں گے، امام مبی علی، الستو اولا ہم ہوں گے، من کنت مولا علی، اور مکہ مکہ ہم ہوں گے، زما زما علی، اور جہاں جہاں ہم ہوں گے وہاں علی۔ ولی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صاحب تخت ہو، صاحب اقتدار ہو، گلے میں توق ہو جب بھی ولی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو جب بھی ولی ہے، پیروں میں بیڑیاں ہو جب بھی ولی ہے۔ دیکھو آج بھی ایک علاقہ شہر حمص میں، شہر حمص کے نام سے شام میں موجود ہے، خدا آپ کو وہاں کی زیارت نصیب کرے۔ آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ شہر حمص کے جب قریب پہنچا تو قافلے کو روکا گیا۔ مقتل کے حوالے سے کر رہا ہوں، اس زمانے میں شہر میں دروازے ہوتے تھے، فصلیں ہوتی تھی، قافلے کو روکا گیا، ایک درخت پر حسین ابن علی کے سر کو لٹکایا گیا۔ فوج جزیر کے خیمے لگے، بیبیاں درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئیں، اور سید سجاد کو جلتی دھوپ میں بٹھلایا گیا۔
ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں توق خاردار۔ مجھے معاف کرنا، دیکھو دھوپ میں میرا امام ہے، لوہا ہے، لوہے کا کام یہ ہے کہ جب دھوپ میں ہو تو لوہا گرم ہوتا ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، لوہا اتنا گرم ہوا کہ شہزادے کے جسم میں چھالے پڑنے لگے۔ اٹھے سجاد اور ایک خیمے کی چھاؤں میں آ کر بیٹھ گئے۔ ظلم بھی اپنے کمال پر ہے، صبر بھی اپنے کمال پر ہے۔ میرا مولا ایک خیمے کی چھاؤں میں بیٹھا ہوا تھا۔ رونے والا اس خیمے کے اندر فوج یزید کا ایک سردار تھا۔ اس کے کانوں میں جب زنجیروں کی جھنکار کی آواز آئی تو اس نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا یہ جھنکار کی آواز کیسی؟ کہا امیر وہ جو قیدی ہے اس کا جسم چل رہا تھا، وہ دھوپ سے اٹھ کر چھاؤں میں آ کر بیٹھ گیا ہے، کہا اسے حکم دو کہ دوبارہ دھوپ میں جا کر بیٹھ گیا۔ غلام آیا اور کہا سردار راضی نہیں ہے، تم پھر دھوپ میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ سید سجاد نے سر کو بلند کیا اور کہا اپنے سردار سے جا کر کہہ دے کہ میں خیمے کے اندر داخل تو نہیں ہو رہا، میری بیڑیاں ٹھنڈی ہو جائیں تو میں پھر دھوپ میں جا کر بیٹھ جاؤں گا۔ بس یہ سننا تھا کہ سردار تازیانہ لیا ہوا دھوپ میں نکلا اور اس نے تازیانہ بلند کیا سید سجاد پر۔ بیویاں دھوپ سے دیکھ رہی تھی، پکارا شہزادی زینب نے کہ بیٹے سجاد میرے قریب آ جاؤ۔ سید سجاد قریب آئے، سنیں گے جملہ، درمیان میں بیویوں نے انہیں بٹھایا اور سایہ کیے ہوئے شام تک کھڑی رہی۔ یہ ہے کمال ظلم، سایہ کیے ہوئے شام تک کھڑی رہی۔ اور اب شام ہو رہی ہے، خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے۔ شہر کا دروازہ کھلا، شہر کے لوگ پانی کے مشکیزیں لیے ہوئے شہر سے باہر نکلے۔ رونے والوں وہ بچی جو کربلا سے پیاسی تھی وہ اب تک پیاسی ہے۔ ایک بردہ شمر نے مشکیزہ برداروں کو حکم دیا کہ پانی پلاتے ہوئے چلو، اور ایک مشکیزہ اس نے خود اٹھایا اور جو بڑے بڑے سردار تھے انہیں پانی پلاتا ہوا چلا۔ بچی نے یہ منظر دیکھا، پھر اپنی پھوپھی کو دیکھا اور کہا پھوپھی اماں اجازت ہے کہ میں شمر سے جا کر پانی مانگ لوں؟ کہا بیٹی اگر وہ دے دے، مقصد کے جملے ہیں، کہا بیٹی اگر وہ دے دے تو جا کے مانگ لے۔ بچی آئی، آنے کے بعد اس نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، کھڑی رہی، بس وہی کیا جو اصغر نے کیا تھا، اپنی سوکھی زبان نکال کے دکھلا دی۔ شمر والا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے۔ سوکھی مقصد کے جملے، سوکھی زبان نکالی، شمر کو دکھلا دی۔ شمر نے سکینہ کو کچھ کہا نہیں، پانی دیا بھی نہیں۔ بچی سمجھی کہ جب یہ اپنی فوج کو پلا لے گا تو پھر مجھے پلائے گا۔ مختر کہتا ہے کہ شمر پانی پلاتا ہوا چلا، بچی پیچھے پیچھے چلی۔ ایک منزل پر جب ساری فوج نے پانی پی لیا تو اب بچی کو اطمینان ہوا کہ یہ بچا ہوا پانی میرے حصے میں آئے گا۔ رونے والے پر شمر نے سکینہ کی صورت دیکھی اور بچا ہوا پانی زمین پر بہا دیا۔ خدا آپ کے بادلوں کو سلامت رکھے۔ میں یتیمہ کے مسائل پڑھ رہا ہوں۔ پانی کا بہنا تھا کہ بچی پورے قد سے زمین پر گری، اس نے اپنا رخسارہ پانی میں رکھ دیا۔ ایک بڑا شمر نے تازیانہ اٹھایا، تازیانے کا اٹھنا تھا کہ بچی گھبرا کے اٹھی اور ایک سر کو مخاطب کر کے کہا چچا عباس اگر آپ زندہ ہوتے تو کوئی سکینہ پر تازیانہ نہیں مار سکتا۔ خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے۔ کربلا کا واقعہ ہو گیا، شہزادی زینب مدینہ گئی، پرسہ دینے والیوں نے بی بی کو پرسہ دیا۔ ایک بوڑھی عورت نے پوچھا کہ بی بی یوں تو آپ پر بڑی مصیبتیں آئیں لیکن آپ کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ دے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے چیخ ماری اور کہا سن بوڑھی عورت، ہم آل محمد کے لیے سب سے بڑی مصیبت زندان شام کی مغرب ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ کہا بی بی، خدا آپ کے والوں کو سلامت رکھے، کہا بی بی
वो जिंदाने शाम के मगरिब सबसे बड़ी मुसीबत क्यों थी? का बात यह है कि जैसे ही सूरज डूबता था तो वो बच्ची जो बाप के सीने पर सोने की आदी थी वो रोना शुरू करती थी और पुकार पुकार के कहती थी, बाबा आ जाओ, बाबा मुझे अपने सीने पर सुला लो बाबा। ऐसी किसी रात में, ऐसी किसी लम्हे में शहजादी थक के आराम कर रही है, बच्ची तमाचे खाकर आराम कर रही है। एक मर्तबा शहजादी ने अपने सर पर किसी का हाथ महसूस किया। सुनोगे? हाथ पर शहजादी ने हाथ रखा, देखा छोटा सा हाथ है। पूछा, बेटी क्या तलाश कर रही है? कहा, फूफी अम्मा मैं अपने बाबा को तलाश कर रही हूँ। अंधेरा था ना, तारीकी थी। कहा, फूफी अम्मा मैं अपने बाबा को तलाश कर रही हूँ। शहजादी उठ के बैठ गई। कहा, बेटी तेरा बाबा तो मारा गया। बेटी हमारा आखिरी जुमला, खुदा तुम्हारी औलाद को सलामत रखे। उम्मे रबाब की उजड़ी गोद के सदक़े में। कहा, नहीं फूफी अम्मा नहीं, मेरा बाबा अभी यहीं मौजूद था। और फूफी अम्मा मेरा बाबा अकेला नहीं था, उनके साथ एक बुजुर्ग थे, उनके साथ एक खातून थी। और फूफी अम्मा मेरे बाबा ने तारुफ कराया था